السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی گائیڈ آف اسلام۔ میں ہوں ماہر محمد راشد۔ میں آج آپ کے لیے لایا ہوں ایک نیا واقعہ پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ، ساقی کوثر، شافع محشر، ختم الرسول، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم از ولادت تا نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دن کی خواہش تھی کہ آپ دن کو پیدا ہوں، رات کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پیدا ہوں۔ تو اللہ پاک نے دونوں کو راضی کیا۔ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا عبدالمطلب تھے، انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اس زمانہ میں عرب میں دستور تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ پرورش کے لیے لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملنے آتے۔ اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مہربان دادا عبدالمطلب نے، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش اپنے ذمہ لی۔ خدا کی شان کی دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہا اور والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ وہی عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان روک کر پرورش پائی اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی لوگوں سے تھا، مگر آپ نے کسی کی گندی عادت نہیں لی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہوتی چلی گئی اور لوگ آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، جو بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا، جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوچ و بچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار حرا میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو
جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قوم کو دین و ایمان کی دعوت۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کانپ گئے اور گھبرا گئے اور گھبراتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، میرے آقا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو کبھی خوف اور رنج میں نہیں ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت زید بن حارث آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست اور خلیفہ اول ہیں، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے جو پہلے نبیوں کے قصے بنائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا نہ مانا اور دین اور دنیا میں کامیاب نہیں رہے، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا کہنا مانا وہ کامیاب ہوئے۔ یہ قصے تم سب کو سنائے جا چکے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اپنی قوم کو اس طرح سمجھاتے رہے اور قوم کو کیا جواب دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے۔ اس طرح قوم بگڑ چکی تھی، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جس طرح سب لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سنو، لیکن وہی ہیں بے وقوف پر نہیں جانتے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں اور جو اس نے بنا لی ہیں۔ اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے، یہ لوگ ایسا کہنے میں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے اور صبح و شام اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس طرح بیان کرتے ہیں، کہہ دو کہ اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا؟ تو پھر اس طرح یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو وہ شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ اے پیغمبر دیکھو یہ تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ خدا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے
کہتے ہیں کہ فرشتوں کیوں نہیں نازل کیا گیا یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ تم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کی خاطر کیسی کیسے تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ نے صبر سے کام لیا اور ہمت نہ ہاری۔